حق کے آنکھوں سبحان اللہ. ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے اللہ 90 نیکیاں عطا فرمائے گا, 90 گناہ معاف فرمائے گا, 90 درجے بلند فرمائے گا. محبت سے کہیں سبحان اللہ. ہر وہ راستہ, ہر وہ راستہ, ہر وہ گلی, ہر وہ راہ جو ہمیں حضور کے عشق تک پہنچاتی ہے, ہر وہ راستہ جو ہمیں حضور کے عشق تک پہنچاتا ہے, ہر وہ گلی جو ہمیں حضور کے عشق تک پہنچاتی ہے, اعلی حضرت نے اس گلی کو, اس راستے کو اپنایا اور دنیا والوں کو یہ درس دیا کہ یہ راستہ اپناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. وہ راستہ اگر صحابہ کی تعظیم کی گلی سے گزرتا ہے, عشق مصطفیٰ منزل ہے, وہ راستہ اگر صحابہ کی تعظیم کی گلی سے گزرتا ہے تو اس گلی کی خاک بھی آنکھ کا سرما, اس گلی کی خاک بھی آنکھوں کا سرما. اگر وہ عشق کا راستہ اہل بیت کی محبت کی گلی سے گزرتا ہے تو اہل بیت کی محبت کی گلی کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. اگر وہ عشق کی منزل ہمیں امہات المؤمنین کی تعظیم کی گلی سے ملتا ہے تو وہ امہات المؤمنین کی تعظیم کی گلی کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. اگر ہمیں وہ عشق کی منزل اولیاء کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے سے ملتا ہے تو وہ راستہ جو ہمیں اولیاء تک پہنچاتا ہے, وہ راستہ, اس راستے کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. ہر وہ راستہ جو ہمیں نبی کے عشق تک پہنچاتا ہے یہی فکر رضا ہے اور یہی پیغام رضا ہے, یہی عمل رضا ہے. یہ فکر رضا ہے, یہ پیغام رضا ہے, یہ عمل رضا ہے. یہی رضا کا عمل ہے, یہی رضا کی فکر ہے, یہی رضا کا پیغام ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. ایسے رضا, ایسے رضا, ایسے رضا, ایسے رضا. فکر رضا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عشق مصطفیٰ. ہم نماز پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے تو کوشش کرو پڑھیا کرو. نماز فرض ہے, 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ہم نماز پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب ملے, تاکہ ہمیں ثواب ملے. ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب ملے. ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب ملے. نال بولو, اونچا اونچا بولو. سورہ لا مولے کی مولے تھے. اچھا سور سن دے ہو. آؤ سامعین حضرات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, نبی کی عشق کی محفل میں آنے والوں, اپنے نبی کا نام لینے والوں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم رکوع کرتے ہیں, ہم سجدے کرتے ہیں, ہم قیام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں ثواب ملے, تاکہ ہمیں ثواب ملے, تاکہ ہمیں ثواب ملے. ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کھول کر پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمیں ثواب ملے. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ نہ پڑھتے ہو تو پڑھا کرو, قرآن کی تلاوت کیا کرو, قرآن میں بڑی برکتیں ہیں. لیکن ہم قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کا قرآن کھولتے ہیں, نبی کی نعت کھولتے ہیں, سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے. قرآن پڑھو, قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا, نبی کی نعت پڑھنے کا ثواب ملے گا. سارا کا
سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے، سارا کا سارا قرآن میری نبی کی تعریف ہے، اول سے لے کر آخر تک پورا قرآن میرے نبی کی نعت ہے۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں تو چند آیتیں سن لو۔ اللہ کا قرآن اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے، رب ذوالجلال کا قرآن اعلان فرماتا ہے، رب تعالیٰ اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نبی کی شان بیان کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے، رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے، رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ نبی کی شان بیان کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے، رب کا قرآن فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کا قرآن اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی کی شان بیان کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا۔ پھر میں اپنے انداز میں بات کروں گا، یا محمد یا محمد محمد میں کہتا رہا، محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لری بن گئی۔ ایسے نہیں، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لری بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئے، پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئے، آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئے، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لری بن گئی۔ نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ، نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حضور کی برافین محمد
قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو کیا کریں؟ میرے نبی کی نعت ہے، میرے نبی کی نعت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ ثواب کے لیے۔ نماز پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، رکوع کرتے ہیں ثواب کے لیے، سجدے کرتے ہیں ثواب کے لیے، قیام کرتے ہیں ثواب کے لیے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ثواب کے لیے، حج کرتے ہیں ثواب کے لیے، عمرہ کرتے ہیں ثواب کے لیے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں ثواب کے لیے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں ثواب کے لیے، مینا مزدلفہ عرفات میں جاتے ہیں ثواب کے لیے، صدقہ کرتے ہیں ثواب کے لیے، خیرات کرتے ہیں ثواب کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں ثواب کے لیے، محفلوں میں بیٹھتے ہیں ثواب کے لیے۔ ہم یہ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ثواب کے لیے کرتے ہیں، ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ ثواب ملے گا، ثواب ملے گا تو رب کی رضا ملے گی، رب کی رضا ملے گی تو جنت ملے گی، دنیا بھی کامیاب، قبر بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ ہم جتنے بھی اچھے اعمال کرتے ہیں ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ثواب کے لیے کرتے ہیں، لیکن ثواب کب ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے؟ ثواب کب ملتا ہے اور کسے ملتا ہے؟ ثواب صرف اسی کو ملتا ہے جو مومن ہوتا ہے۔ ثواب گل سمجھتے پہ ہو کہ نہیں؟ ثواب اسی کو ملتا ہے جو مومن ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان کا چراغ روشن ہوتا ہے، جو صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی عیسائی کھڑا ہو جائے اور ہماری طرح نماز پڑھنی شروع کر دے، کیا اسے ثواب ملے گا؟ اب کوئی جا کر اگر کسی طرح وہ حرم شریف میں پہنچ بھی جائے، کوئی غیر مسلم وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرے، کیا اسے ثواب ملے گا؟ اگر کوئی صفا مروہ کی سعی کرے تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا اس وقت جب بندے کے دل کے اندر ایمان کا چراغ روشن ہوگا۔ ثواب ملتا ہے صاحب ایمان کو، ثواب ملتا ہے صاحب ایمان کو۔ اور ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ ایمان کس کو نصیب ہوتا ہے؟ ایمان کا چراغ کس کے دل میں روشن ہوتا ہے؟ سامعین حضرات، عمل کرتے ہیں ثواب کے لیے، ثواب ملتا ہے صاحب ایمان کو۔ صاحب ایمان وہی ہو سکتا ہے جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے، جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے، جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوگا، اسی کو ایمان ملے گا، اسی کو ایمان ملے گا۔ ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب انسان اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنی بیٹی سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنی زمینوں سے زیادہ، اپنے بینک بیلنس سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرے گا۔ ہر چیز سے بڑھ کر جب بندہ اپنے نبی سے محبت کرے گا تو ایمان کا چراغ دل میں روشن اور منور ہوگا، اور جب ایمان کا چراغ دل میں روشن اور منور ہوگا تو انسان جو نیک اعمال کرے گا اس پر انہیں ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ محبت رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ دل میں کیسے روشن ہوگا؟ کیسے روشن ہوگا؟ جب ہم اعلیٰ حضرت کی فکر کو اپنائیں گے۔ یہ خلاصہ ہے، بات تو بڑی لمبی ہے نا، لیکن اگر خلاصہ دیکھیں تو سمری رزلٹ اور نتیجہ یہی نکلتا ہے میرے تیرے جیسے بندے کے لیے کہ جب ہم اعلیٰ حضرت کی فکر کو اپنائیں گے، جو راستے انہوں نے ہمیں بتائے ان راستوں پہ چلیں گے تو ہمیں عشق مصطفیٰ کی دولت نصیب ہوگی، عشق مصطفیٰ کی دولت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک ڈائریکشن تیار کر دی۔
کہ دنیا والوں اس راستے پہ چلتے رہنا کامیاب ہو جاؤ گے، راستے سے ہٹ گئے تو برباد ہو جاؤ۔ میں نے ذکر کیا نا، وہ عشق کا راستہ جو ہے وہ صحابہ کی گلی سے بھی گزرتا ہے، وہ امہات المومنین کی گلی سے بھی گزرتا ہے، وہ اہل بیت کی گلی سے بھی گزرتا ہے، اولیاء کی گلی سے بھی گزرتا ہے۔ لیکن یہاں آپ کو اہل بیت کی ایک بات سنا دوں، آل نبی کی ایک بات سنا دوں، پھر اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ تعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، ڈائریکٹ آپ کے ساتھ۔ آپ کے لیے پالکی لائی گئی۔ آج کل تم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، آپ بھی ایک محفل پہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے لیے ایک پالکی لائی گئی، پالکی لائی گئی۔ آپ پالکی میں بیٹھے، پالکی اٹھانے والے جو مزدور تھے ان مزدوروں نے پالکی کو اٹھایا۔ جب پالکی کو اٹھایا چند قدم چلے تو اعلیٰ حضرت نے آواز دی، پالکی کو روک دو، پالکی کو روک دو، پالکی کو روک دو۔ پالکی روکی، پالکی کو زمین پہ رکھا گیا۔ زمین پہ رکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت باہر تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، مجھے بتاؤ پالکی اٹھانے والوں میں سے سید زادہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ پالکی اٹھانے والوں میں سے آل نبی اولاد علی کون ہے؟ آل نبی اولاد علی کون ہے؟ مجھے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے، خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم میں سید زادہ کون ہے؟ آل نبی کون ہے؟ وہ کون ہے جس کی رگوں کے اندر نبی اور علی کا خون دوڑ رہا ہے؟ ایک بزرگ آگے بڑھے، مزدور آگے بڑھے، کہنے لگے میں ہی سید ہوں، میں ہی سید ہوں جس کو آپ نے یاد کیا۔ آج تک کسی نے مزدوری لیتے وقت یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا نسب کیا ہے، تم کس کے بیٹے ہو، کس کی آل اولاد ہو۔ آپ نے پوچھا خیریت۔ وہ بزرگ سامنے آئے، وہ مزدور سامنے آئے، جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ہی وہ سید ہوں، تو وقت کے امام ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی دستار مبارک اتاری اور سید زادے کے قدموں میں رکھ دی، سید زادے کے قدموں میں رکھ دی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ کل قیامت کے دن میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا کہ کیا میری اولاد اس لیے تھی کہ وہ تمہاری پالکیوں کو اٹھاتے پھرتے، تمہارا بوجھ اٹھاتے پھرتے؟ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، معاف کر دو۔ سید زادے نے کہا میں نے معاف کیا، کوئی ایسا معاملہ نہیں، میں نے معاف کیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بات اب ایسے پوری نہیں ہوگی، بات اب ایسے مکمل نہیں ہوگی، اب یہ معاملہ ایسے ختم نہیں ہوگا، اب بات یوں مکمل ہوگی کہ آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور احمد رضا پالکی کو اٹھائے گا، آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور احمد رضا پالکی کو اٹھائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ تاکید، نعرہ اہل سنت، نعرہ اہل سنت۔ اب یہ معاملہ درست اسی وقت ہوگا جب آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور احمد رضا پالکی کو اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب ارشاد فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ تے شیر سناوا سورے کے گلا مقام تھوڑا جو اور زور لا گیا آپ کو۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کیا خوب ارشاد فرمایا، تیری نسل